عطایا ہی ہو توفیق اس کی عطایا الہی صدا پیرو مرشد رہے ہم سے راضی صدا پیرو مرشد رہے ہم سے راضی کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا ہی کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی ہر ایک مدنی انعام عطا پائے ہر ایک مدنی انعام ہم سب بھی پائے ہر ایک مدنی انعام ہم سب بھی پائے کرم کر پائے مصطفیٰ یا الہی کرم کر پائے مصطفیٰ یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدی انشاءاللہ صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے کئی مرتبہ پیغام مجھے ملے ہیں کہ آپ غیبت کے نعرے کے ساتھ ساتھ غیبت کی تعریف بھی بیان کیا کریں، تاکہ نئے سننے والوں یا اگر پرانے سننے والے بھی ہیں تو عموماً تعریف بھول جاتے ہیں، لہذا تعریف بار بار دہرائی جاتی رہے گی غیبت کسے کہتے ہیں، تو غیبت سے بچنا بھی مزید ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ آسان ہو جائے. لہذا غیبت کی تعریف میں غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کے صفحہ نمبر 30 سے بیان کرتا ہوں. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نے غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی ہے: کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا. یہ باہر شریعت کی تعریف تھی. علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں غیبت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے: تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اس سے ناگوار گزرے، اگرچہ تو اس میں سچا ہو.
خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص یعنی خامی بیان کرے، یا اس کی عقل میں، یا اس کے کپڑوں میں، یا اس کے فعل یا قول میں کوئی کمی بیان کرے، یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی عیب بیان کرے، یا اس کی سواری یا اس کی اولاد، اس کے غلام یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے، یا اس سے متعلق یعنی اس سے تعلق رکھنے والی کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا دامن لمبا ہے، سب غیبت میں داخل ہے۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ، کفل مدین انشاءاللہ۔ غیبت کی تباہ کاریاں تو دیکھیے کہ مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا، جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا، اور حاسد جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے محفوظ فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہیں جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے بھی بچائے، چغلی سے بھی بچائے، حسد سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے بچائے۔ اپنے اور اپنے بچوں کی اس عنوان پر خاص تربیت کرنے کی مدنی التجا ہے۔ ہر پیر کو الحمدللہ اس وقت یعنی 6:30 بجے کے آس پاس مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں عاشقان رسول میں ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر روزے سے بھی ہوتی ہے۔ پیر شریف کا روزہ سنت ہے، اور اس سنت پر عمل کرنے کا جذبہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے میکے مدنی ماحول میں ہمیں نصیب ہوا ہے۔ تو آپ تمام اسلامی بھائیوں سے بھی مدنی التجا ہے کہ آپ بھی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہم بھی پیر شریف کا روزہ رکھا کریں گے، اور پیر شریف کے روزے کی برکتیں مزید لینے کے لیے مدنی چینل پر آنے والے اس سلسلے میں بھی داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محبتوں کے چور، چگل خور کا جو نعرہ لگتا ہے، اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے۔ چنانچہ غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 94 پر نقل ہے، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں، عقلوں کے دشمنوں اور محبتوں کے چوروں سے بچو۔ یہ چور بدگوئی کرنے والے اور چغلی کھانے والے، اور چور تو مال چراتے ہیں، یہ چور تو بدگوئی کرنے والے اور چغلی کھانے والے ہیں، اور چور تو مال چراتے ہیں، جبکہ یہ غیبتیں اور چغلیاں کرنے والے لوگ محبتیں چراتے ہیں۔ محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو چغلی سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے بچائے۔ حضرت سیدنا ابو لیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں، 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اے دعا میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، غور سے سنو، اور اس شکایت کو زبان پر لانے کی بار بار ہمت کرنے والوں توجہ سے سنو کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا
فقی ابو لیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ